موت کو یاد کرنا درست ہے یا غلط؟ محمد مصطفیٰ کی رائے جانیے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے موت کو یاد کرنے کا ذکر فرمایا، اس لیے یعنی موت کا یاد کرنا گناہ کو دور کرتا ہے اور دنیا مذموم اور غیر مطلوب اور فضول سے بیزار کرتا ہے۔ یعنی جب انسان موت کو بکثرت یاد کرے گا تو دنیا میں جینا لگے گا اور طبیعت دنیا کے سامان سے نفرت کرے گا اور زاہد ہو جائے گا اور آخرت کی طلب اور وہاں کی نعمتوں کی خواہش اور وہاں کے دردناک عذاب کا خوف ہوگا۔ بس ضرور یہ ہے کہ نیک اعمال میں ترقی کرے گا اور معاصی سے بچے گا، اور تمام نیکیوں کی جڑ زہر ہے، یعنی دنیا سے بیزار ہونا۔ جب تک دنیا سے اور اس کی زینت سے علاقہ ترک نہ ہوگا، پوری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اور بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ امور ضرور دنیا، یہ جو موقوف علیہ ہے، عبادت کے وہ مطلوب ہے اور دین میں داخل ہیں، لہٰذا اس مذمت سے وہ خارج ہیں، بلکہ جس دنیا کی مذمت کی جاتی ہے اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو حق تعالیٰ سے غافل کریں تو کسی درجے میں کہیں، جس درجے کی غفلت ہوگی اسی درجے کی مذمت ہوگی۔ بس معلوم ہوا کہ موت کی یاد اور اس کا دھیان رکھنا اور اس نازک اور عظیم الشان سفر کے لیے توشہ تیار کرنا ہر عاقل پر لازم ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو 20 بار روزانہ موت کو یاد کرے تو وہ درجہ شہادت پائے گا۔ سو اگر تم اس کو یاد کرو گے تو نگری کی حالت میں تو وہ یاد کرنا اس غنا کو گرا دے گا، یعنی جب غنی آدمی موت کا دھیان رکھے گا تو اس غنا کی اس کے نزدیک وقت نہ رہے گی جو باعث غفلت ہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ عنقریب یہ مال مجھ سے جدا ہونے والا ہے، اس سے علاقہ پیدا کرنا کچھ نافع نہیں بلکہ مضر ہے، کیونکہ محبوب کا فراق باعث اذیت ہوتا ہے۔ ہاں وہ کام کر لے جو وہاں کام آئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، پس ان خیالات سے مال کا کچھ برا اثر نہ پڑے گا۔ اور اگر تم اسے فقر اور تنگی کی حالت میں یاد کرو گے تو وہ یاد کرنا تم کو راضی کر دے گا۔ تمہاری بسر اوقات یعنی جو کچھ بھی تمہاری تھوڑی سی معاش ہے اس سے راضی ہو جاؤ گے کہ چند روزہ قیام ہے، پھر کیوں غم کریں، اس کا عوض حق تعالیٰ نہایت عنقریب عمدہ رحمت فرمائیں گے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک زمین البتہ پکارتی ہے ہر دن 70 بار، اے بنی آدم کھا لو جو چاہو اور جس چیز سے رغبت کرو، پس خدا کی قسم البتہ میں ضرور تمہارے گوشت اور تمہارے پوست کھاؤں گی۔ اگر شبہ ہو کہ آواز زمین کی ہم سنتے نہیں تو ہم کو کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ زمین اس طرح کہتی ہے تو جیسے زمین کی آواز دنیا دل پر سرد ہو جاتی ہے، اسی طرح اب بھی اثر ہو جانا چاہیے۔ کسی چیز کے علم کے واسطے یہ کیا ضروری ہے کہ اس کی آواز ہی سے علم ہو، بلکہ مقصود تو اس کا علم ہوتا ہے، ہوا کسی طریقے سے ہو۔ مثلاً کوئی شخص دشمن کے لشکر کو آتا دیکھ کر جیسے گھبراتا ہے اور اس سے مدافعت کے سامان کرتا ہے، اسی طرح کسی معتبر شخص کے خبر دینے سے بھی گھبراتا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کو دشمن کے لشکر کے آنے کا علم ہو گیا جو گھبرانے اور مدافعت کے سامان کا باعث ہے۔ اور کوئی مخبر جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلاۃ سے بڑھ کر بلکہ آپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بس جب اور لوگوں کے کہنے کا اعتبار کیا جاتا ہے تو آپ کے فرمودوں کا بطریق اول الاعتبار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نہایت سچے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے وصال چاہتے ہیں، اور جو حق تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اور دنیا کے مال و جاہ اور ساز و سامان سے بھی جدائی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بغیر موت کے خدا تعالیٰ سے ملاقات غیر ممکن ہے، پس موت چونکہ ذریعہ ملاقات محبوب حقیقی ہے، لہٰذا مومن کو محبوب ہونی چاہیے اور ایسے سامان پیدا کرے جس سے موت ناگوار نہ ہو، یعنی نیک اعمال کرے تاکہ بخشت کی خوشی میں موت محبوب معلوم ہو، اور معاصی سے اجتناب کرے تاکہ موت مبغوض نہ معلوم ہو، کیونکہ گناہگار کو بوجہ خوف عذاب شدید موت سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ موت کے بعد عذاب ہوتا ہے، اور نیک بخت کو بھی گو عذاب کا خوف ہوتا ہے لیکن جنت کی امید بھی ہوتی ہے، مگر تجربہ ہے کہ نیک بخت کو باوجود اس دہشت کے موت سے نفرت نہیں ہوتی اور پریشانی نہیں ہوتی، اور امید کا اثر بمقابلہ خوف کے غالب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی تجربہ ہے
کہ کافر اور فاسق پر اثر امید کا غالب نہیں ہوتا، اس لیے وہ موت سے گھبراتا ہے۔ حدیث میں ہے ترجمہ کہ کافی ہے موت باعتبار واعظ ہونے کے، یعنی موت کا واعظ ہونا کافی ہے کہ جو شخص اس کو یاد رکھے، اس کو دنیا سے بے رغبت کرنے کے لیے اور کسی چیز کی حاجت نہیں، اور کافی ہے یقین روزی ملنے کا باعتبار غنا کے، یعنی جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے کہ ہر ذی حیات کو اس اندازے سے جو اس کے حق میں بہتر ہے رزق ضرور دیا جاتا ہے تو یہ کافی غنی ہے۔ ایسا شخص پریشان نہیں ہو سکتا، بلکہ جو مال سے غنا حاصل ہوتا ہے اس سے یہ اعلیٰ ہے کہ اس کو فنا نہیں اور مال کو فنا ہے۔ کیا معلوم کہ جو مال اس وقت موجود ہے وہ کل کو بھی باقی رہے گا یا نہیں، اور خداوند کریم کے وعدے کو بقا ہے، جس قدر کے رزق موجود ہے ضرور ملے گا، خوب سمجھ لو۔ حدیث میں ہے کہ جو نہلا دے مردے کو پس ڈھک لے اس کو، یعنی کوئی بری بات مثلاً صورت کا بگڑ جانا وغیرہ ظاہر ہو، چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یعنی آخرت میں گناہوں کی وجہ سے اس کی رسوائی نہ ہوگی، اور جو کفن دے مردے کو تو اللہ تعالیٰ اس کو سندس جو ایک باریک ریشمی کپڑے کا اریک ریشمی کا نام ہے پہنا دے گا آخرت میں۔ بعض جاہل مردے کے کام سے ڈرتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ سخت بیہودہ بات ہے۔ کیا ان کو مرنا نہیں چاہیے کہ خوب مردے کی خدمت کو انجام دے اور ثواب جزا حاصل کرے، اور اپنا مرنا یاد کرے کہ اگر ہم سے بھی لوگ ایسے بچیں جیسے کہ ہم بچتے ہیں تو ہمارے جنازے کی کیا کیفیت ہوگی، اور عجب نہیں کہ حق تعالیٰ بدلہ دینے کو اس کو ایسے ہی لوگوں کے حوالے کر دے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے اور موت کو بقدر ضرورت جس طرح حدیث میں ذکر ہے اس طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔